السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رمضان کے مہینے میں سحری کھانا ایک عبادت ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ سحری کھانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سحری کھانا اگرچہ کہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سحری کھانا سنت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ انسان کو سحری کھانے سے دو قسم کی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے اس کو برکت اور رحمت ملتی ہے، اور دوسری اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ سحری کھانے سے انسان کے جسم میں نشاط رہتا ہے، انسان کے جسم میں چھڑچھڑاپن نہیں پیدا ہوتا، انسان کے جسم کو طاقت اور توانائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے پورا دن وہ اپنے کام کاج اور اپنی مصروفیات کو یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر انسان سحری نہیں کرتا ہے تو اس کے طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، مزاج چھڑچھڑا ہو جاتا ہے، کام کاج میں اس کا دل نہیں لگتا، اور ہو سکتا ہے کہ چھڑچھڑے پن کی وجہ سے کسی کے ساتھ اس کی انبن بھی ہو جائے۔ اخروی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اتباع کی گویا اس نے اللہ کی اتباع کی۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سحری کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان سحری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور تمام فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور تمام فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سحری کرنا ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق ہے۔ یہودی سحری نہیں کرتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور مسلمان سحری کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو عبادت کی چیز بتلایا، ثواب کی چیز بتلایا۔ اس کے کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، انسان اللہ کی رحمتوں کا اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سحری کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، بہت سارے لوگ تو نیند کے غلبے کی وجہ سے سحری ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نصف رات میں یعنی سونے سے پہلے وہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں سحری میں بیدار نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے سحری کا وقت بہت مبارک وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی حاجت روا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں۔ جو شخص سحری کے لیے جاگتا ہے تو اس کو یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اور دعائیں مانگنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سحری کا وقت توبہ و استغفار کے لیے سب سے افضل وقت ہے۔ سحری میں جاگنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے فجر کی اذان کا جواب دینے کی اس کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے سنت، نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کے لیے موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو اس موقع کو غنیمت جان کر سحری میں جاگ کر سحری کھانے کا ثواب بھی حاصل کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقت اس کو میسر ہو رہا ہے اس وقت کو نوافل میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں صرف کرے، تو یقیناً ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔